بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 11 یا تذیرون، اور اب ہم اس میں سیکنڈ پارٹ کا آغاز کرنے لگے ہیں جو کہ سورہ یونس سے ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سورہ یونس جو کہ مکی صورت ہے، اس کے 11 رکوع ہیں اور 109 آیات ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کا مختصر خلاصہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کا لفظی ترجمہ کریں گے۔ سورۃ یونس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين۔ سورہ یونس، کافروں پر اتمام حجت کا بیان۔ رکوع نمبر 1 میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک۔ مظاہر قدرت پر غور کر کے ایمان حاصل کرو۔ پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بے مثال قدرتوں کا بیان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان بنائے، سورج اور چاند کی تخلیق کیے اور رات اور دن کا نظام وضع کیا۔ وہی ہے جو پوری کائنات کے معاملات کی تدبیر کر رہا ہے۔ جو لوگ قدرت کے ان مظاہر پر غور کر کے ایمان لاتے ہیں وہ جنت میں ہوں گے، اور جو بدنصیب دنیا کے حسن میں کھو کر غافل ہیں وہ جہنم کا نوالا بنیں گے۔ آگے ہم رکوع نمبر 2 پڑھیں گے آیت نمبر 11 سے 20 تک۔ کیا من گھڑت معبود شفاعت کریں گے؟ ایک سوال کیا گیا ہے۔ کفار کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مطالبے کا ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن کو بدل ڈالیے یا کوئی دوسرا قرآن لے آئیے جو ہمارے لیے قابل قبول ہو۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ کفار کو بتا دیں کہ یہ میرا کلام نہیں کہ میں اسے بدل ڈالوں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تم اللہ کے کلام کا انکار کر رہے ہو اور ساتھ ہی دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے خود ساختہ معبود اللہ کے ہاں تمہارے حق میں شفاعت کریں گے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور تمہارے تمام تصورات باطل اور بے بنیاد ہیں۔ آگے ہم رکوع نمبر 3 پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 21 سے 30 تک ہے۔ اس میں فرشتوں اور اولیاء اللہ کا مشرکین سے اعلان بیزاری کا تذکرہ ہے۔ بیان کیا گیا کہ اللہ جب انسان کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے تو وہ عیش میں یا یاد خدا سے غافل ہو جاتے ہیں، البتہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اب خوب اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جب کشتیاں سکون سے چل رہی ہوں تو لوگ ان میں عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، پھر جب کوئی طوفان آ جائے اور کشتی ڈولنے لگے تو گڑ گڑا کر اللہ کو پکارتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اس مصیبت سے بچ گئے تو دوبارہ اللہ کی نافرمانیاں نہیں کریں گے۔ جیسے ہی اللہ بحفاظت خشکی پر لے آتا ہے تو وہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ عنقریب انہیں اس بدعہدی کی سزا مل کر رہے گی۔ روز قیامت نیک لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ ابدی جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے۔ نافرمانوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے۔ مشرکین فرشتوں اور اولیاء اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ روز قیامت یہ نیک ہستیاں مشرکین سے اعلان بیزاری کریں گے اور کہیں گے کہ ہم ان کی دعاؤں اور نظر و نیاز سے غافل تھے۔ اس وقت مشرکین کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے مشرکانہ تصورات باطل اور گمراہ کن تھے۔ آگے ہم رکوع نمبر 4 پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 31 سے 40 تک ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ حق کے اعتراف پر مجبور کرنے والے سوالات۔ چوتھے رکوع میں مشرکین سے پوچھے گئے سوالات کا ذکر ہے۔ کون ہے جو انہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ کون ان کی بصارت اور سماعت کا اختیار رکھتا ہے؟ کون مردہ کو زندگی اور زندہ کو موت دیتا ہے؟ اتنی بڑی کائنات کو چلانے کی منصوبہ بندی کون کر رہا ہے؟ کون ہے جس نے پہلی مرتبہ کسی شے کو پیدا کیا اور دوبارہ بھی پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ کس نے سیدھے راستے کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی ہیں؟ ان تمام سوالوں کا جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ اب غور کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کا کیا جواز ہے۔ بلا شبہ حق کے ایسے ٹھوس دلائل پیش کرنے والا قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں تو مقابلے میں اس جیسی ایک صورت ہی پیش کر کے دکھائے۔
آگے رکوع نمبر 5 ہم پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 41 سے 53 تک ہوگی۔ دنیا کی زندگی کی مدت ایک گھڑی یا اس سے بھی کم ہے۔ اس بارے میں آگاہ کر دیا گیا کہ روز قیامت جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ محسوس کریں گے کہ دنیا کی زندگی کی مدت ایک گھڑی یا اس سے بھی کم تھی۔ یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اس قلیل مدت کی زندگی کو غفلت میں گزار دیا۔ اللہ نے تو لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول علیہ السلام بھیجے اور لوگوں کو اصلاح کے لیے مہلت بھی دی۔ جب مہلت ختم ہو گئی تو پھر انہیں ملیا میٹ کر دیا گیا، لیکن کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا گیا۔ کیا آج زمین پر بسنے والے عذاب کے منتظر ہیں؟ کیا عذاب کے آنے پر توبہ کریں گے؟ اس وقت کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی۔ آگے رکوع نمبر 6 ہم پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 54 سے 60 تک ہوگا۔ قرآن کریم کی عظمت کی 4 شانیں بیان کی گئی ہیں۔ اس رکوع میں قرآن کریم کی عظمت کی 4 نشانیاں جو بیان کی گئی ہیں وہ یہ کہ انسانوں کے دلوں کو غفلت سے نکالنے والی نصیحت ہے، ان کی باطنی بیماریوں یعنی دنیا کی محبت سے پیدا ہونے والی برائیوں کا علاج ہے، انسانوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے ہدایت ہے، ایسے مومنوں کے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت کا باعث ہے جو اس کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کرتے ہیں۔ بلا شبہ قرآن اللہ کی رحمت اور فضل کا مظہر ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرآن جیسی نعمت کے حصول پر خوشیاں منائیں، قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے احکامات کے نفاذ اور اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے والی خدمت اس مال و متاع سے کہیں بہتر ہے جو دنیا دار لوگ جمع کرتے ہیں۔ آگے رکوع نمبر 7 ہم پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 61 سے 70 تک ہوگا۔ اللہ کے نزدیک محبوب عمل تلاوت قرآن کریم ہے۔ اس رکوع میں ارشاد ہوا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کسی حال میں نہیں ہوتے اور اے لوگو تم کوئی عمل نہیں کر رہے ہوتے مگر اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ خاص طور پر ایک عمل کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے اور وہ ہے تلاوت کلام پاک۔ اللہ کو یہ عمل انتہائی پسند ہے کہ اس کا کوئی بندہ دیگر مصروفیات دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہو۔ اس رکوع میں مزید بیان ہوا کہ اللہ کے دوست یعنی اولیاء اللہ وہ پاک باز ہستیاں جن کے دل نور ایمان سے منور اور اعمال تقوی یعنی اللہ کی اطاعت سے مزین ہوتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بشارتیں ہیں۔ راضی برضائے رب کی کیفیت ہر وقت ان کے شامل حال ہوتی ہے، نہ انہیں ماضی کے حادثات پر افسوس ہوتا ہے اور نہ وہ مستقبل کے اندیشوں پر پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایمان اور تقوی کی یہ سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آگے ہم رکوع نمبر 8 پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 71 سے 82 تک ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ اس رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ آخری گفتگو کا ذکر ہے۔ انہوں نے قوم سے کہا کہ اگر میری تبلیغ تمہیں ناگوار محسوس ہو رہی ہے تو پھر تم میرے خلاف جو کر سکتے ہو کر لو، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، غور تو کرو، میری تبلیغ بڑی بے غرضی کے ساتھ ہے، میں نے تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگا۔ بدقسمت قوم کی اکثریت نے ان کی دعوت حق کو جھٹلایا اور آخرکار ہلاکت سے دوچار ہوئی۔ دعوت حق قبول کرنے والے عذاب سے محفوظ رہے اور زمین کے وارث بنا دیے گئے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کو دعوت حق دی اور معجزات کے ذریعے حق کا ثبوت پیش کیا۔ انہوں نے دعوت حق کا مذاق اڑایا اور معجزات کو جادو قرار دیا، معجزات کے مقابلے میں ماہر جادوگروں کو بلا لیا۔ جادوگر مقابلے میں شکست سے دوچار ہوئے، اللہ نے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دیا۔ آگے رکوع نمبر 9 ہم پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 83 سے 92 تک ہوگا۔ اس میں بنی اسرائیل کا اول قبلہ خانہ کعبہ تھا۔ اس کا تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل کے محض چند نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے سردار فرعون کے ایجنٹ بن کر اپنی ہی قوم کے مومنوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر اور اللہ پر توکل کرنے کی تلقین کی۔ قوم نے کہا کہ ہاں ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں ظالموں کے شر سے محفوظ فرما اور ہمیں ان کے لیے ذریعہ آزمائش نہ بنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ کچھ گھروں کو قبلہ رخ بنا کر مسجد کی صورت میں بنا دو اور وہاں نماز قائم کر کے اللہ سے مدد کی التجا کرو۔ اس وقت ہیکل سلیمانی تو بنا ہی نہیں تھا، لہٰذا قبلہ سے مراد خانہ کعبہ ہے۔ گویا بنی اسرائیل کا بھی اول قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ آل فرعون کے پاس مال، اسباب اور قوت کی فراوانی ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں۔
اے اللہ ان کے مال اور اسباب کو تباہ کر دے اور انہیں ایمان لانے سے محروم کر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فریاد سن لی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا۔ غرق ہوتے ہی فرعون نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے معبود اللہ پر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ موت سامنے آ جائے تو ایمان لانا قبول نہیں کیا جاتا، اب تمہاری لاش کو محفوظ کر کے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ آج اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا ہے، فرعون کی لاش جو ہے وہ نمودار ہو چکی ہے، دنیا میں موجود ہے، ہم سب اس کو دیکھ رہے ہیں، جگہ جگہ سے لوگ جاتے ہیں اور وہ عبرت حاصل کرتے ہیں کہ یہ تھا وہ اللہ کا نافرمان جس نے مرتے وقت توبہ کی تھی۔ تو یاد رکھیے گا، زندگی ہے، سانسیں ہیں، جب تک چل رہی ہیں تو تب تک توبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق دے دے تو توبہ قبول کر لی جاتی ہے، لیکن موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ آگے رکوع نمبر 10 ہم پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 93 سے 103 تک ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ کاش قوم یونس علیہ السلام کی طرح دیگر قومیں بھی توبہ کر لیتیں۔ 10ویں رکوع میں قوم یونس کی تحسین ہے۔ کئی قوموں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، لیکن یہ واحد قوم تھی کہ جس نے عذاب کے آثار دیکھے تو توبہ کی اور ایمان لے آئی۔ اللہ نے اسے معاف فرما دیا اور پھر ایک مدت تک اسے مال و متاع سے نوازتا رہا۔ رکوع کے آخر میں دعوت دی گئی کہ دیکھو تو صحیح کائنات میں اللہ کی قدرت کے کیسے کیسے مظاہر ہیں، ان پر غور کر کے ایمان کی دولت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایمان لانے والے کامیاب اور اس سے محروم رہنے والے برباد ہوں گے۔ اس پارے کا لاسٹ رکوع نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 104 سے 109 تک جو ہم پڑھیں گے، اس میں بتایا گیا باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ مکی دور کے آخر میں سرداران قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دے رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک معینہ عرصہ تک ہمارے بتوں کی پرستش کریں، پھر ہم اتنے ہی عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معبود واحد کی پیروی کریں گے۔ اس رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اعلان کر دیں کہ میں اللہ کے سوا کسی ہستی کی پرستش نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی ایسے معبود کو پکاروں گا جو میرے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے قرآن کی صورت میں حق نازل کر دیا ہے، جو حق قبول کرے گا تو وہ اپنی ہی جنت کو سنوارے گا، جو حق قبول نہیں کرے گا وہ اپنے لیے ہی جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ قرآن کی پیروی کریں اور حق پر ڈٹے رہیں یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بھی اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین حق سنت نبی کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جی، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ سورہ یونس پارہ نمبر 11 یعتذرون کا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اچھے طرح سے اس کو غور سے سنا ہوگا۔ اب اسی کے پیش نظر آپ اپنا لفظی ترجمہ غور سے سن لیجئے تاکہ ایک ایک حرف کی آپ کو وضاحت ہو جائے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنا سورہ یونس جو کہ مکی سورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک الف لام را، الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں۔ تل کا یہ آیات ہیں، الکتابی کتاب، الحکیمی حکمت والی کی، اکانا کیا ہے، للناسی لوگوں کے لیے، عجباً عجیب بات، ان کے اوحینا وحی کی ہم نے، الی رجل ایک شخص کی طرف، ایک آدمی کی طرف، منہم ان میں سے، ان کے انذر تو ڈرا، الناسا لوگوں کو، وبشر اور خوشخبری دے دیجئے، الذین انہیں جو، آمنو ایمان لائے، انا کہ بے شک، لہم ان کے لیے، قدم مرتبہ ہے، صدق سچا، عند پاس، ربہم ان کے رب کے، قولا کہا، الکافرون کافروں نے، ان بے شک، ھذا یہ، لساحر البتہ جادوگر ہے، مبین کھلم کھلا، ان بے شک، ربکم تمہارا رب، اللہ تعالی ہے، الذی جس نے، خلق پیدا فرمایا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم پھر، استوا وہ بلند ہوا، علی العرش عرش پر، یدبر وہ تدبیر کرتا ہے، الامر تمام معاملات کی، ما نہیں، من شفیع کوئی سفارشی، الا مگر،
من بعد بعد اذنی ہی اس کے حکم کے، اس کے اذن کے، ذالکم یہی ہے اللہ تعالی ربکم تمہارا رب، فاعبدوہ بس عبادت کرو تم اس کی، افلا بھلا کیا نہیں، تذکرون تم نصیحت پکڑتے، الیہ اسی کی طرف، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، جمیعاً سب کے سب کا، وعد اللہ اللہ کا وعدہ ہے، حقاً سچا، انہو بے شک وہ، یبدأ وہ ابتدا کرتا ہے، الخلق پیدائش کی، ثم پھر یعیدہ وہ دوبارہ لوٹائے گا اسے، لیجزیہ تاکہ وہ بدلہ دے، الذین انہیں جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، بالقسط انصاف کے ساتھ، والذین اور وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، لہم ان کے لیے، شراب پینا ہے، من حمیم سخت گرم پانی کا، وعذاب اور عذاب ہے، علیم دردناک، بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ، یکفرون وہ کفر کرتے، ہوا وہی ہے، الذی جس نے، جعل بنایا، الشمس سورج کو، ضیاء روشن، والقمر اور چاند کو، نورا منور، وقدرہ اور اس نے مقرر کی اس کی، منازل منزلیں، لتعلموا تاکہ تم جان لو، عدد گنتی، السنین سالوں کی، والحساب اور حساب، ما نہیں، خلق پیدا فرمایا، اللہ تعالی نے، ذالک یہ سب، الا مگر، بالحق حق کے ساتھ، یفصل وہ کھول کر بیان کرتا ہے، الآیاتی آیات کو، نشانیوں کو، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعلمون جو علم رکھتے ہیں، ان بے شک، فی اختلافی اختلاف میں، اللیلی رات، والنہاری اور دن کے، وما اور جو، خلق پیدا کیا، اللہ تعالی نے، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یتقون جو ڈرتے ہیں، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو، لا یرجون نہیں وہ امید رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، وردو اور وہ راضی ہو گئے، بالحیاتی زندگی پر، الدنیا دنیا کی، وطمئنوا اور وہ مطمئن ہو گئے، بہا اس پر، والذین اور وہ جو، ہم وہ، عن آیاتنا ہماری آیات سے، غافلون غافل ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، مأواہم ٹھکانہ ان کا، النار آگ ہے، بما بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یکسبون وہ کمائی کرتے، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو، آمنوا وہ ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، یہدیہم رہنمائی کرے گا ان کی، ربہم ان کا رب، بإیمانہم بوجہ ان کے ایمان کے، تجری بہتی ہیں، من تحتہم ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، فی جنات باغات میں، النعیم نعمتوں والے، دعواہم ان کی دعا ہوگی، فیہا اس میں، سبحانک پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، وتحیتہم اور دعا ان کی، فیہا اس میں، سلام سلام ہوگا، وآخر اور آخری، دعواہم پکار ان کی ہوگی، ان یہ کہ، الحمد سب تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا، یعنی قیامت کے دن مومنوں کی دعا کیا ہوگی، ایک تو سلام ہوگا اور دوسرا الحمدللہ رب العالمین، اسی لیے سب سے افضل الدعا جو کہا گیا ہے وہ الحمدللہ کہا گیا ہے۔ ولو اور اگر، یعجل جلدی کرتا ہے، اللہ تعالی، للناسی لوگوں کے لیے، الشر برائی کو یعنی برائی دینے کو، استعجالہم جیسے جلدی مانگنا ہے ان کا، بالخیر بھلائی کو، لقضی البتہ پوری کر دی جائے، الیہم ان کی طرف، اجلہم ان کی مدت، فنظر تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، الذین انہیں جو، لا یرجون نہیں وہ امید رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، وَإِذَا اور جب، مَسَّ پہنچتی ہے، الانسان انسان کو، الضر تکلیف، دعانا وہ پکارتا ہے ہمیں، لجنبہ اپنی کروٹ پر،
او یا قاعدن بیٹھے ہوئے، او یا قائمن کھڑے ہوئے، یعنی کھڑے لیٹے اٹھے بیٹھے تکلیف میں انسان رب کو پکارتا ہے۔ فلما پھر جب کشفنا ہم ہٹا دیتے ہیں عنہ اس سے درہ اس کی تکلیف، مرہ وہ چل دیتا ہے، کأن گویا کہ وہ لم نہیں، یدعنا پکارا تھا اس نے ہمیں، الی درن طرف کسی تکلیف کے، مسہ جو پہنچی اسے، کذالک اسی طرح، زینا مزین کر دیے گئے، للمسرفین حد سے بڑھنے والوں کے لیے، ما جو کانو تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اہلکنا ہلاک کیا ہم نے، القرون امتوں کو، بستیوں کو، من قبلکم تم سے پہلے، لما جب، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، وجاءتہم اور آئے ان کے پاس، رسلہم ان کے رسول، بالبینات سات واضح نشانیوں کے، وما اور نہ کانو تھے وہ، لیؤمنوا کہ وہ ایمان لے آتے، کذالک اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، القوم ان لوگوں کو، المجرمین جو مجرم ہیں۔ ثم پھر جعلناکم بنایا ہم نے تمہیں، خلائف جانشین، فی الارض زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، لننظر تاکہ ہم دیکھیں، کیفا کس طرح، تعملون تم عمل کرتے ہو، وَإِذَا اور جب، تتلا پڑھی جاتی ہے، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیات، بینات واضح، قولا کہتے ہیں، الذین وہ جو، لا یرجون نہیں وہ امید رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، ائتی لے آؤ تم، بقرآن قرآن، غیر ھذا علاوہ اس کے، او یا بدلہ بدل دو اسے، قل آپ کہہ دیجئے، ما نہیں، یکونو ہے، لی میرے لیے، ان کہ ابدلہ میں بدل دوں اسے، من تلقاء نفسی اپنی طرف سے، ان نہیں، اتبع میں پیروی کرتا، الا مگر، ما اس کی جو، یوحا وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، انی بے شک میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، ان اگر، عصیت میں نافرمانی کروں یا نافرمانی کی میں نے، ربی اپنے رب کی، عذاب سے، یوم عظیم بڑے دن کے، قل آپ کہہ دیجئے، لو اگر، شاء چاہتا، اللہ تعالی، ما نہ، تلوتہ پڑھتا میں اسے، علیکم تم پر، ولا اور نہ، ادراکم اللہ خبر دیتا تمہیں، بھی اس کی، فقد پس تحقیق، لبثت میں ٹھہرا رہا، فیکم تم میں، عمرن ایک عمر، من قبلہ اس سے پہلے، افلا پس کیا نہیں، تعقلون تم عقل کرتے، فمن تو کون، اظلم بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو، افطرا وہ گھڑ لے، علی اللہ اللہ تعالی پر، کذبن جھوٹ، او یا کذبا وہ جھٹلائے، بآیاتہ اس کی آیات کو، انہ بے شک وہ، لا یفلح نہیں وہ فلاح پاتے، المجرمون جو مجرم ہیں، ویعبدون اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، ما اس کی جو، لا یضرہم نہیں وہ نقصان دیتا انہیں، ولا اور نہ، ینفعہم وہ نفع دیتا ہے انہیں، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، ہؤلائی یہ ہیں، شفعاؤنا ہمارے سفارشی، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، قل آپ کہہ دیجئے، اتنبئون کیا تم خبر دیتے ہو، اللہ تعالیٰ کو، بما اس کی جو، لا یعلم نہیں وہ جانتا، فی السماوات آسمانوں میں، ولا اور نہ، فی الارض زمین میں، سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی اور وہ بلندتر ہے، اما اس سے جو، یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں، وما اور نہ، کانا تھے، الناس لوگ، الا مگر، امتن امت، واحدتن ایک ہی، فاختلفوا پھر انہوں نے اختلاف کیا، ولولا اور اگر نہ ہوتی، کلمتن ایک بات، سبقت جو طے ہو چکی، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، لقضی البتہ فیصلہ کر دیا جاتا، بینہم ان کے درمیان،
فیما اس معاملے میں فیہ جس میں یختلفون وہ اختلاف کر رہے تھے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہ انزلہ اتاری گئی علیہ اس پر آیتن کوئی نشانی من ربہ اس کے رب کی طرف سے، فقل تو کہہ دیجئے انما بے شک الغیب غیب للہ اللہ ہی کے لیے ہے، فانتظروا پس تم انتظار کرو، انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرنے والا ہوں۔ وَإِذَا اور جب اذقنا مزہ چکھاتے ہیں ہم الناسا لوگوں کو رحمتاً رحمت کا من بعدی بعد ضراء مصیبت کے مستہم جو پہنچی انہیں، اذا جب لہم ان کے لیے مکرن چالیں چلنا ہے، فی آیاتنا ہماری آیات میں، قل آپ کہہ دیجئے اللہ تعالی اسرع زیادہ تیز ہے، مکرن چال چلنے میں، ان بے شک رسولنا فرشتے ہمارے، یکتبون وہ لکھ رہے ہیں، ما جو تمکرون تم چالیں چل رہے ہو، ہوا وہی ہے الذی جو یسیرکم چلاتا ہے تمہیں فی البری خشکی میں، والبحری اور سمندر میں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب کنتم ہوتے ہو تم فی الفلکی کشتیوں میں، وجرینا اور وہ لے چلتی ہیں بہم انہیں، بریحن ساتھ ہوا، طیبۃ عمدہ کے، وفرحوا اور وہ خوش ہوتے ہیں، بہا اس کے ساتھ، جاءتھا آ جاتی ہے ان کشتیوں پر، ریحن ہوا، عاصف شدید، وجاءہم اور آ جاتی ہے ان پر، الموج موج، من کل مکان ہر طرف سے، وظنوا اور وہ سمجھتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ، احیط گھیر لیا گیا ہے، بہم انہیں، دعوا وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، مخلصین خالص کرنے والے ہو کر، لہو اس کے لیے، الدین دین کو، لئن البتہ اگر، انجیتنا نجات دی تو نے ہمیں، من ہذہ اس سے، لنکونن البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین شکر گزاروں میں سے، فلما پھر جب، انجاہم وہ نجات دے دیتا ہے انہیں، اذا تب ہم وہ، یبغون وہ بغاوت کرنے لگتے ہیں، فی الارض زمین میں، بغیر الحق حق کے، یا ایہا الناس اے لوگو، انما بے شک، بغیکم بغاوت تمہاری، علی انفسکم تمہارے اپنے خلاف ہے، متاع فائدہ اٹھانا ہے، الحیاتی زندگی کا، الدنیا دنیا کی، ثم پھر، الینا ہماری ہی طرف، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، فننبئکم پھر ہم بتائیں گے تمہیں، بما وہ جو کنتم تھے تم، تعملون تم عمل کرتے، انما بے شک، مثل مثال، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی، کما ان پانی کی طرح ہے، انزلناہ اتارا ہم نے اسے، من السماء آسمان سے، فاختلط پھر مل جل گئی، بھی اس کے ساتھ، نباتات الارض زمین کی، مما اس میں سے جو، یأکلوا کھاتے ہیں، الناس لوگ، والانعام اور جانور یعنی مویشی، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، اخذت پکڑ لیا، الارض زمین نے، زخرفہا اپنی رونق کو، وزینت اور وہ مزین ہو گئی، وظن اور سمجھ لیا، اہلھا اس کے رہنے والوں نے، انہم بے شک وہ، قادرون قادر ہیں، علیہا اس پر، اتاہا آ گیا اس پر، امرنا حکم ہمارا، لیلاً رات کو، او یا نہاراً دن کو، فجعلناہا تو کر دیا ہم نے اسے، حصیداً کٹی ہوئی کھیتی، کأن گویا کہ، لم نہیں، تغنا وہ بسی تھی، بالامسی کل، کذالک اسی طرح، نفصل ہم کھول کر بیان کرتے ہیں، الآیاتی آیات، لقوم ان لوگوں کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یدعو وہ بلا رہا ہے، الی طرف، دار السلامی سلامتی والے گھر کے، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، الی صراط راستے کی طرف، مستقیم سیدھے کے، للذین ان کے لیے جنہوں نے، احسنوا اچھا کیا، الحسنی اچھائی ہے، وزیادۃ
وزیادتن اور زیادہ بھی، ولا اور نہ، یرحقو چھائے گی، وجوہہم ان کے چہروں پر، قطرن سیاہی، ولا اور نہ، ذلتن ذلت، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب ساتھی، الجنتی جنت کے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، والذین اور وہ جنہوں نے، کسبوا کمائی، السیئاتی برائیاں، جزاء تو بدلہ، سیئۃ برائی کا، بمثلہا اسی کی مانند ہے، وترہقہم اور چھا جائے گی ان پر، ذلت ذلت، ما نہیں ہے، لہم ان کے لیے، من اللہ اللہ تعالی سے، من عاصم کوئی بچانے والا، کأنما گویا کہ، اغشیت ڈھانپ دیے گئے ہیں، وجوہہم ان کے چہرے، قطعاً ٹکڑوں سے، من اللیل رات کے، مظلماً تاریک، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب ساتھی، الناری آگ کے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، ویوم اور جس دن، نحشرہم ہم اکٹھا کریں گے ان کو، جمیعاً سب کے سب کو، ثم پھر، نقول ہم کہیں گے، للذین ان کو جنہوں نے، اشرکوا شرک کیا، مکانکم ٹھہرو اپنی جگہ، انتم تم، وشرکاؤکم اور شریک تمہارے، فزیلنا تو جدائی ڈال دیں گے ہم، بینہم ان کے درمیان، وقالا اور کہیں گے، شرکاؤہم ان کے شریک، ما نہ، کنتم تھے تم، ایانا صرف ہماری ہی، تعبدون تم عبادت کرتے، فکفا بس کافی ہے، باللہ اللہ تعالی، شہیدن گواہ، بیننا ہمارے درمیان، وبینکم اور تمہارے درمیان، ان بے شک، کننا تھے ہم، عن عبادتکم تمہاری عبادت سے، لغافلین البتہ غافل، ہنالکا اسی جگہ یا اسی وقت، تبلو جانچ لے گا، کلو ہر نفس نفس، ما جو، اسلفت اس نے پہلے کیا، وردو اور وہ لوٹائے جائیں گے، اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، مولاہم جو مولا ہے ان کا، الحق سچا، وضل اور گم ہو جائے گا، عنہم ان سے، ما جو، کانو تھے وہ، یفترون وہ گھڑتے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر سورہ یونس آیت نمبر 30 رکوع نمبر 3 پر ہمارا سیکنڈ پارٹ کمپلیٹ ہوتا ہے، الحمدللہ۔